بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم اقسام المقبول پڑھ رہے تھے۔ جی اقسام المقبول میں ہم پہلی اصطلاح الصحیح اور صحیح لذاتی اس سے مراد ہے تیسیر و مصطلح الحدیث میں، یہ ہم پڑھ رہے تھے۔ یہ جو کتاب ہے تیسیر و مصطلح الحدیث مکتبۃ البشریٰ کی، ان کی چھپی ہوئی ہے، تو صفحہ نمبر 35 کے آخر تک یہ کہ صحیح کا حکم کیا ہے تو یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ کہ آج اسی صحیح میں مزید گفتگو یہ ہم پڑھتے ہیں کہ المراد بقولہم ھذا حدیث صحیح او ھذا حدیث غیر صحیح۔ المراد بقولہم ھذا حدیث صحیح ان الشروط الخمسۃ السابقۃ قد تحققت فیہ لا انہ مقطوع بصحتہ فی نفس الامر لجواز الخطأ والنسیان علی الثقۃ با والمراد بقولہم ھذا حدیث غیر صحیح انہ لم تتحقق فیہ شروط الصحۃ الخمسۃ السابقۃ کلها او بعضها لا انہ کذب فی نفس الامر لجواز اصابت من هو کثیر الخطأ۔ یہ تو اس عبارت سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ محدثین یہ دو اصطلاحات یہ استعمال کرتے ہیں جب کسی روایت کے مطابق وہ لکھ لیتے ہیں ھذا حدیث صحیح ھذا حدیث غیر صحیح، کسی روایت کے نیچے، یہ تو بعض لوگ ان اصطلاحات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ مثلا چلے ھذا حدیث صحیح یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی روایت کے تحت ھذا حدیث غیر صحیح یہ لکھا ہو، یہ تو بعض لوگ لا علمی کی وجہ سے وہ کہیں گے کہ یہ صحیح حدیث نہیں ہے، کیونکہ اس فلاں عالم نے جب اس حدیث کے نیچے یہ لکھ لیا ہے ھذا حدیث غیر صحیح، اس کا مطلب یہ صحیح نہیں ہے، یہ کوئی باطل حدیث ہے یا یہ کوئی جھوٹی حدیث ہوگی یا یہ کوئی بالکل مکمل طور پہ مردود روایت ہے، تو دراصل وہ ان اصطلاحات کو سمجھتا نہیں ہے۔ دراصل ھذا حدیث صحیح اور ھذا حدیث غیر صحیح، محدثین جب بھی یہ حکم استعمال کرتے ہیں جی تو اس سے ان کی مراد انہی 5 شرائط کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ وہ اگر کسی روایت کے متعلق کہہ دیں ھذا حدیث صحیح تو اس کا مطلب یہ جی کہ جو صحت حدیث کے لیے جو 5 شرائط ہیں، سند کا متصل ہونا، راویوں کی عدالت، راویوں کا عدول ہونا، راویوں کا تام الضبط ہونا، روایت کا شاذ نہ ہونا، روایت کا معلول نہ ہونا، تو مطلب یہ 5 شرائط یہ اس کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ کہیں ھذا حدیث غیر صحیح، یہ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان 5 شرائط میں یا تو ایک شرط میں یا تو ایک شرط کا فقدان ہے، یا ایک شرط نہیں ہے، یا ایک سے زیادہ شرائط نہیں ہے۔ لیکن کبھی ایسے ہوگا کہ جو وہ ایک شرط وہ ایک سند میں مفقود ہے، وہ ایک شرط میں نہیں ہے، تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ شرط وہ دوسری سند میں وہ پوری ہو، دوسری سند میں اس کی وہ کمی پوری ہو،
تو ایسا ممکن ہے کہ وہ حدیث وہ دوسری سند سے ثابت ہو کہ اس سند کی وہ کمی کو وہ پورا کر سکتی ہو. تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ حدیث بالکل باطل ہے اور یہ جھوٹی ہے تو یہ آپ ایک غلطی میں واقع ہوں گے. تو اسی لیے محدثین کا صحیحن اور غیر صحیحن کہ یہ الفاظ استعمال کرنا تو یہ ان 5 شرائط کی نسبت سے ہوتا ہے. یہ 5 شرائط موجود ہیں، یہ 5 شرائط یہ موجود نہیں ہیں. جی اسی طرح جی ایک تیسری اصطلاح ہے وہ بھی استعمال ہوتی ہے، اور یہ تینوں اصطلاحات یہ ہمارا جو دوسرا درس ہے مقدمہ ابن الصلاح میں، تو مقدمہ ابن الصلاح میں یہ جو اصطلاحات ہیں یہ ساری یہ میں نے وہاں پہ تفصیلاً ذکر کی ہیں. جو پہلی نوع ہے الصحیح کے حوالے سے، وہاں پہ ایک اور اصطلاح بھی میں نے ذکر کی ہے کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد. یہ حدیث جو ہے یہ صحیح الاسناد ہے، یہ صحیح الاسناد ہے. تو اس کا بھی الگ مطلب ہے. صحیح الاسناد کا معنی یہ ہے کہ اس میں بظاہر وہ جو پہلی 3 شرائط ہیں وہ موجود ہیں، باقی آخر کی جو 2 شرائط ہیں تو اس کا تحقق اس میں نہیں کیا گیا، کہ اس کی تحقیق اس میں نہیں کی گئی. جب یہ کہا جائے کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد تو اس کا مطلب یہ کہ پہلی 3 شرائط یہ تو اس میں موجود ہیں، ہاں البتہ آخری جو 2 شرائط ہیں عدم شذوذ اور عدم العلہ تو اس کی تحقیق میں نے نہیں کی، البتہ تم کر لو. اگر وہ بھی اس میں نہ ہو تو پھر اس پر ھذا حدیث صحیح کا حکم لگا لو. تو یہ مختلف جو اصطلاحات ہیں انہیں سمجھنا چاہیے. یہ المراد بقولہم، قولہم میں جو ضمیر ہے یہ محدثین کی طرف راجع ہے. محدثین کے اس قول سے مراد کیا ہے؟ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. تو اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ ان شروط الخمسۃ السابقہ، یہ سابقہ جو 5 شرائط ہیں قد تحققت فیہ، تو وہ 5 شرائط وہ اس حدیث میں متحقق ہیں یعنی موجود ہیں. متحقق یعنی موجود ہیں جی، ان کی تحقیق کی گئی ہے اس میں، یعنی وہ 5 شرائط اس میں موجود ہیں، وہ پائی گئی ہیں. کہ ان 5 شرائط میں پہلی شرط وہ اتصال الاسناد تھی، سند کا متصل ہونا. دوسری شرط تھی راویوں کا عدل. تیسری شرط تھی راویوں کا ضبط، صحیح میں راویوں کا تام الضبط ہونا. چوتھی شرط تھی شاذ نہ ہونا. پھر شاذ میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ عام طور پہ شاذ سے مراد لوگ یہ لیتے ہیں کہ ثقہ کی اوثق سے مخالفت، جبکہ میں نے کہا کہ یہی تعریف یہ علت کے اندر شامل ہے، کیونکہ علت کہتے ہی اسے ہیں کہ کسی راوی کی دوسری راوی سے مخالفت، خواہ وہ ثقہ ہو وہ اپنے اوثق سے مخالفت کر رہا ہو، یہی علت ہے. تو جب علت میں بھی یہی تعریف پڑی ہوئی ہے، شاذ کی بھی ہم یہی تعریف کریں تو پھر تو یہ 5 شرائط میں 2 شرائط میں تکرار واقع ہوگی. تو اسی لیے ہم نے کہا تھا، اور اصل میں یہ ابن الصلاح نے مقدمہ ابن الصلاح میں ذکر کیا ہے جی کہ شاذ کے 2 معانی ہیں. شاذ کے 2 معانی ہیں. شاذ میں پھر وہ ذکر کرتے ہیں فخرج من ذلك ان الشاذ المردود، یہ قسمان، شاذ مردود جو ہے یہ 2 قسم پر ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک قسم وہ الحدیث الفرد المخالف. شاذ کا ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ حدیث کہ جس میں ایک راوی جو ہے وہ مخالفت کر رہا ہو تو یہ تو علت میں شامل ہے. شاذ کا یہ معنی یہ
علت ہی ہے. جبکہ دوسرا معنی وہ ذکر کرتے ہیں کہ دوسرا معنی یہ ہے جی کہ راوی کا ایسا تفرد جی کہ اس کا جبیرہ نہ ہو سکے، راوی کا ایسا تفرد کہ وہ غیر محتمل ہو، یعنی وہ ضعیف ہو جی، اور وہ تفرد جی اس کو قبول نہ کیا جا سکتا ہو. تو اسی لیے شاذ سے یہاں پہ ہم نے مراد تفرد الراوی غیر محتمل، ہم نے راوی کا وہ تفرد کہ وہ جو ضعیف ہو اور وہ غیر محتمل ہو، تو ہم نے اس سے راوی کا وہ تفرد لیا ہے. انشاءاللہ آگے شاذ میں ہم مختلف محدثین کی تعریفات نقل کریں گے کہ محدثین شاذ وغیرہ، امام احمد ابن حنبل وہ شاذ کسے کہتے ہیں، امام شافعی شاذ کسے کہتے ہیں جی، اسی طرح جی امام حاکم نے شاذ کی کیا تعریف کی ہے. تو شاذ پر انشاءاللہ ہم مستقل گفتگو کریں گے. گزشتہ درس میں نے کہا تھا کہ ہم یہ اتصال سند کے حوالے سے کہ اتصال سند یہ ہم کیسے متحقق کریں گے کہ یہ سند یہ متصل ہے. تو اگرچہ دراصل علم الحدیث یہ ایک پریکٹیکل علم کا نام ہے، یعنی اسے ہم عربی میں یوں تعبیر کرتے ہیں کہ دراصل یہ ایک تطبیقی علم ہے. تطبیقی علم ہے، تطبیقی علم معنی یہ کہ سامنے حدیث کی کتاب ہو یا سامنے استاد حدیث لکھ دے شاگردوں کو سند سمیت جی، اور پھر اس کے بعد اس سند میں جی ایک ایک راوی جی اس کے احوال وہ کتابیں وہ سامنے رکھی ہوں. مثلا سامنے کتابیں رکھی ہوں تقریب التہذیب ابن حجر کی، وہ رکھ لے جی. اسی طرح ابن حجر کے علاوہ دیگر کتابیں تہذیب التہذیب وہ بھی ابن حجر کی وہ سامنے رکھ لے، تہذیب الکمال ابو الحجاج مزی کی وہ سامنے رکھ لے جی. اسی طرح امام بخاری کی جو تاریخ کبیر ہے وہ سامنے رکھ لے، سیر و اعلام النبلاء امام ذہبی کی وہ سامنے رکھ لے جی. اور پھر اس کے بعد جی اسی طرح حدیث وہ حدیث جو اس نے سامنے لکھی ہے شاگردوں کے سامنے بورڈ پہ یا کاپی پہ جی، پہلے تو اس حدیث کی وہ تمام سندیں حدیث کی دیگر کتابوں سے وہ نکال لے جی. اس کے الحمدللہ آج تو اس کا طریقہ یہ نہایت آسان ہے. جو ہمارے پاس مختلف سافٹ ویئرز اور پروگرامز اس حوالے سے آئے ہیں، اور علم حدیث کے حوالے سے بہت سے پروگرامز جی، المکتبۃ الشاملہ، اسی طرح جامع خادم الحرمین الشریفین، یہ ایک پورا پروگرام ہے. تو انہی پروگراموں کے ذریعے یہ ہم اسی طرح اس سے پہلے علماء محدثین نے بہت کام کیا ہے. جیسے مثلا اس سلسلے میں جو بہترین کام ہے وہ بھی ابو الحجاج مزی کا ہے، تحفۃ الاشراف بمعرفت الاطراف کے نام سے، کہ پہلے پہل وہ حدیث کی دیگر سندوں کو علماء ان کے حافظے تو بڑے مضبوط تھے، وہ تو حافظ حدیث تھے، لیکن پھر ہم جیسے کمزور حافظوں والوں کے لیے ایک حدیث کو حدیث کی مختلف کتابوں میں تلاش کرنا، تو ابو الحجاج مزی نے 741 ہجری میں، اور یہ ابن کثیر رحمہ اللہ ان کے ہم عصر بھی ہیں اور ابن کثیر کے یہ سسر بھی ہیں. تو ابو الحجاج مزی نے تحفۃ الاشراف بمعرفت الاطراف، یہ انہوں نے سیاہ ستہ پہ یہ لکھی ہے کہ سیاہ ستہ میں مثلا ایک حدیث بخاری میں تم دیکھ لو، تو پھر یہی حدیث تمہیں مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، یہ کہاں کہاں پہ ملے گی یہ روایت. تو انہوں نے تحفۃ الاشراف میں وہ تمام روایات ایک ہی جگہ میں جمع کر دیے، لیکن اس کتاب کے پڑھنے کا بھی اپنا ایک الگ انداز ہے. تو صرف یہاں پہ سند کے متصل ہونا یہ جو پہلی شرط ہے، یہ سارا یعنی تطبیقی کام ہے، یہ پریکٹیکل ورک ہے، تب انسان کو سند کا متصل ہونا یہ سمجھ میں آتا ہے. یہاں پہ صرف ہم اس کے
وہ بعض طریقے جو ہے وہ ذکر کر لیتے ہیں جی الفاظ میں کہ سند کا متصل ہونا یہ ہم کیسے اندازہ لگائیں گے کہ یہ سند یہ متصل ہے. تو بعض لوگ تو وہ آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں، تواریخ کو وہ دیکھ لیتے ہیں، مثلا ایک راوی کی تاریخ کو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ مثلا جیسے انہوں نے یہاں پہ صحیح کی مثال میں کہ امام بخاری اور عبداللہ ابن یوسف یہ ان کے استاد ہیں، تو اب امام بخاری کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات دیکھ لیتے ہیں، عبداللہ ابن یوسف کی تاریخ وفات دیکھ لیتے ہیں، بس صرف اسی پہ کام چلا لیتے ہیں کہ یہ دونوں یعنی عبداللہ ابن یوسف یہ امام بخاری کے دور میں یہ زندہ تھے، تو مطلب یہ کہ ملاقات ہوئی ہوگی، صرف ہوئی ہوگی اس سے کام چلا لیتے ہیں. حالانکہ اس کے علاوہ سند کے متصل ہونے اس کے لیے یہ کئی طریقے ہیں. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ سند میں اگر کسی محدث نے یہ لکھا ہو اور پھر سند میں مختلف راوی ہوتے ہیں، تو سند میں اگر ایک شاگرد وہ اپنے استاد سے ان الفاظ کے ساتھ اس نے صراحت کی ہو کہ سمعت فلانا، جیسے مثلا یہاں پہ دیکھ لیں گزشتہ صفحے پہ صفحہ نمبر 35 پہ امام بخاری نے جو یہ سند نقل کی ہے کہ اخرجہ البخاری فی صحیحہ حدثنا عبداللہ ابن یوسف، کہ اب امام بخاری نے حدثنا کے الفاظ یوز کیے ہیں. تو اگر ایک محدث جس کی شہرت ہو اور جو ثقہ راوی ہو، وہ اگر اپنے استاد سے حدیث نقل کرتے ہوئے حدثنا کے الفاظ یوز کر لے، کبھی محدث اکیلا ہوتا ہے، اس نے اکیلے وہ حدیث اپنے استاد سے پڑھی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے حدثنی، مجھے اپنے استاد نے یہ حدیث بیان کی. حدثنا میں وہ اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ یہ پورا ایک درس ہے کہ جس میں میرے علاوہ دیگر لوگ بھی ہیں، تو ہمیں عبداللہ ابن یوسف نے یہ حدیث بیان کی. تو محدث اگر حدثنا کا لفظ یوز کر لے، محدث اگر سمعتو کا لفظ یوز کر لے، ٹھیک ہے، تحدیث کا لفظ یوز کر لے، جیسے حدثنا میں اس کا مصدر تحدیث آتا ہے، یا اسی طرح جیسے مثلا محمد ابن جبیر ابن مطعم جو تابعی ہے، انہوں نے اپنے والد سے اور ان کے والد نے رسول اللہ سے، ان کے والد نے رسول اللہ سے سمعت رسول اللہ. اب یہ تو یقینی ہے کہ جبیر ابن مطعم وہ صحابی ہے، لیکن کبھی راوی سمعتو کا لفظ یوز کرتا ہے، جیسے مثلا یہاں پہ دیکھیں حدیث میں لفظ اخبار بھی استعمال ہوا ہے. عبداللہ ابن یوسف نے حدثنا، امام بخاری نے حدثنا عبداللہ ابن یوسف سے، اور عبداللہ ابن یوسف نے امام مالک سے اخبرنا، ہمیں امام مالک نے خبر دی. اور سمعتو یہ ایک طریقہ ہے کہ اگر شاگرد اپنے استاد سے تینوں الفاظ میں سے ایک استعمال کر لے، سمعتو، حدثنا اور اخبرنا، ٹھیک ہے جی، ان تینوں الفاظ میں سے، اور ضروری نہیں کہ سمعتو ہی آئے گا، کبھی آئے گا کہ انہو سمع، لیکن سمع جو ہے وہ آئے گا. اسی طرح کبھی حدثنا کی بجائے حدثنی آئے گا، کبھی یحدثو آئے گا، کبھی حدثا آئے گا، یہ لفظ آئے گا. اسی طرح اخبرنا میں بھی کبھی اخبرنی آئے گا جی، اور کبھی یہ آگے انشاءاللہ اس کتاب میں ہم آگے پڑھیں گے بھی، محدثین حدثنا اس کا مخفف یوز کرتے ہیں، حدثنا کی بجائے وہ نہ یوز کرتے ہیں، نہ، یعنی یہ آسانی کے لیے لکھتے وقت، ویسے پڑھتے وقت تو آپ حدثنا کہیں گے، لیکن لکھنے میں وہ نہ لکھ لیتے ہیں. یہ اخبرنا میں وہ صرف انا لکھ لیتے ہیں، اس سے مراد اخبرنا ہوتا ہے. تو ان تین طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ اس میں استعمال کیا ہو، یعنی وہ صیغہ استعمال کیا ہو
کہ جو دلالت کرے سماع پر. تو ایک تو سند جی اس حوالے سے یہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ یہ سند یہ متصل ہے, یہ ان دو راویوں کے درمیان یہ متصل ہے. جی اب درمیان میں جو عن آ جائے تو آپ وہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے, وہاں پہ سند کے متصل ہونے کے جو دیگر طریقے ہیں وہ آپ نے استعمال کرنے ہیں. تو یہ تو ایک طریقہ ہو گیا دو راویوں کے درمیان. جی ایک راوی وہ اگر اپنے استاد سے حدثنا سمعت اخبرنا یہ الفاظ استعمال کرے. جی کبھی ایسے ہوتا ہے جی کہ ایک سند میں عن یہ الفاظ یہ آ جاتے ہیں. جی اب عنعنہ کیا ہو تو ایسے الفاظ یہ اس سے بظاہر پتہ نہیں چلتا جی کہ یہ جی اس شاگرد نے اس استاد سے یہ روایت یہ سنی ہے یا نہیں. تو آپ کو یہ حدیث کی دیگر کتابوں میں تلاش کرنی ہوگی. کبھی تو وہ محدث جیسے امام بخاری ایک حدیث کو وہ 10 مرتبہ 10 سے زیادہ مرتبہ بھی لائے ہیں. تو کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ اسی کتاب میں جی اگر آپ تخریج کریں تو اسی کتاب میں اس محدث نے دوسری سند اگر اس حدیث کی ذکر کی ہوتی ہے تو ایک سند میں انہوں نے عن ذکر کیا ہوتا ہے اور دوسری سند میں انہوں نے سماع یا تحدیث کی تصریح کی ہوتی ہے. مثلا یہاں پہ انہوں نے مالک عن ابن شہاب ذکر کیا ہوتا ہے. جب آپ اسی کتاب میں دیکھتے ہیں تو امام بخاری نے وہی حدیث دوسری جگہ پہ دوسری سند سے یعنی اس میں ایک راوی کا اختلاف ہوگا, کیونکہ امام بخاری دوسری جگہ پہ جب وہ حدیث لاتے ہیں تو پھر اس میں لازماً اپنے استاد کا نام انہوں نے بدلا ہوتا ہے یا ایک راوی دو راویوں کا فرق ہوتا ہے. تو وہاں پہ مثلا امام مالک وہ عن ابن شہاب نہیں بلکہ مالک کہیں گے حدثنا ابن شہاب, میں نے ابن شہاب الزہری سے انہوں نے ہمیں یہ حدیث بیان کی. تو اب ایک میں عن آئے گا لیکن دوسرے میں حدثنا یا سمعت یا اخبرنا یہ الفاظ استعمال ہوئے ہوں گے. تو اس کے لیے آپ کو یا مثلا بخاری میں نہیں ہے تو اس حدیث کی تخریج آپ دیگر کتابوں میں کر لیں. صحیح مسلم میں آپ کو وہ حدیث شاید کہ سمعت حدثنا اخبرنا کے ساتھ مل جائے, یا اسی طرح دیگر کتابوں میں آپ کو ان دو راویوں کے درمیان یہی حدیث یہ عن کی بجائے وہ جو سماع کے صیغے ہیں ان کے ساتھ آپ کو مل جائے. یہ دوسرا طریقہ ہے کہ آپ نے اس کے لیے متابعات ڈھونڈنی ہے. متابعات یعنی آپ نے ایک تو خیر اس حدیث کی دیگر طریق جو ہے وہ جمع کر لیں, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مثلا اب یہاں پہ اس حدیث کو ابن شہاب الزہری سے, کیونکہ مالک اور ابن شہاب کے درمیان یہاں پہ سمعت حدثنا اخبرنا یہ الفاظ نہیں ہیں, تو ایک تو آپ اس حدیث کو اس کے تمام طرق کو جمع کر لیں گے, اسانید کو جمع کر لیں گے, تو شاید کہ آپ کو وہاں پہ عن کی بجائے یہ صیغہ یہ مل جائے. کبھی یہ صیغہ آپ کو نہیں ملے گا. تو جب آپ جمع الطرق کریں گے تمام اسانید کو جمع کریں گے تو ابن شہاب الزہری سے شاید اس حدیث کو امام مالک کے علاوہ کسی اور شاگرد نے بھی سنا ہو, تو جی آپ کو کم از کم اتنی تسلی یہ ہو جائے گی کہ امام مالک اس حدیث کی روایت کرنے میں اکیلے نہیں ہیں بلکہ امام مالک کے متابع موجود ہیں, یعنی امام مالک کی متابعت موجود ہے, کیونکہ ابن شہاب الزہری سے مالک کے علاوہ ابن شہاب زہری کے جو دیگر شاگرد ہیں وہ بھی اس روایت کو بیان کرتے ہیں. جی ایک طریقہ سند کے متصل ہونے کا یہ ہے. جی اب مالک یہ تو ابن شہاب الزہری کا یہ تو معلوم بات ہے کہ ابن شہاب زہری کے شاگردوں میں امام مالک یہ سب سے چوٹی کے شاگرد ہیں. تو امام مالک اور ابن شہاب الزہری کے درمیان اگر سمعت حدثنا اخبرنا کے صیغے استعمال نہ بھی ہوں
ہوتے تو بہتر تھا، لیکن اگر نہ بھی ہوں تو امام مالک جی ان کی ابن شہاب الزہری سے یہ ان کے خصوصی شاگردوں میں ہیں جی، ابن شہاب الزہری سے امام مالک یہ ان کے چوٹی کے شاگردوں میں سے ہیں. تو اگر درمیان میں جی ایسے الفاظ نقل نہ بھی ہوں تو امام مالک نہ تو مدلس ہیں کہ انہوں نے درمیان میں کوئی راوی جو ہے وہ چھوڑا ہوگا، کیونکہ وہ تدلیس کے ساتھ معروف اور مشہور نہیں ہیں جی. اور دوسری بات یہ کہ امام مالک یہ ابن شہاب الزہری کے معروف شاگرد ہیں. ایک منٹ. جی تو امام مالک جو ہیں یہ ابن شہاب الزہری کے معروف شاگرد ہیں. تو اسی وجہ سے درمیان میں اگر کوئی سمعت و حدثنا، تحدیث، اخبار اور سماع کی صیغے استعمال نہ بھی ہو تو تب بھی کہ امام مالک ابن شہاب الزہری سے یہ معروف ہیں. تو یہ مختلف طریقے ہیں سند کے متصل ہونے کو، جو گزشتہ درس میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کے بعض طریقے یہ انشاءاللہ ہم یہ بیان کریں گے. ساتھ میں جو دیگر شرائط ہیں ضبط کے اور عدل کے، تو یہ رفتہ رفتہ انشاءاللہ میں جگہ جگہ یہ واضح کرتا رہوں گا. یہاں پہ المراد بقولہم، محدثین کی اس قول سے مراد ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ ان شروط الخمسۃ السابقہ قد تحققت فیہ، کہ یہ جو سابقہ 5 شرائط ہم نے بیان کی، یہ 5 شرائط یہ اس کے اندر یہ موجود ہیں. لا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے جی کہ انہ مقطوع بصحتہ فی نفس الامر، جی کہ یہ حدیث انہ کہ بے شک یہ حدیث مقطوع بصحتہ فی نفس الامر، نفس امر میں، نفس امر اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، نفس الامر. نفس امر یعنی واقعتاً واقعی طور پہ، کہ واقعی طور پہ یہ حدیث اس کی صحت یہ قطعی ہے اور یقینی ہے. یعنی مطلب یہ جو شخص وہ محدثین کی اصطلاحات سے واقف نہ ہو تو وہ کہے گا کہ ھذا حدیث صحیح، کہ اگر وہ ان 5 شرائط سے وہ لا علم ہو تو وہ کہے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے. کیا مطلب؟ یعنی یہ 100% یہ حدیث صحیح ہے اور یہ اللہ کے پیغمبر سے بالکل یہ حدیث مکمل طور پہ ثابت ہے، قطعی طور پر، یہ قطعی طور پر اور یقینی طور پر یہ ثابت ہے. کیا مطلب؟ کہ اصل میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ محدثین جو یہ کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح، کہ ہمارے اجتہاد، ہمارے علم کے مطابق ہم نے ان 5 شرائط کو ہم نے اس حدیث میں یقینی طور پر ہم نے کوشش کی ہے، ہمارے اجتہاد کے مطابق یہ 5 شرائط اس حدیث میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں جو راوی ہیں ان سے بالکل کوئی غلطی واقع ہی نہیں ہوتی. لجواز الخطأ والنسیان علی الثقہ، بلکہ اس میں یہ احتمال موجود ہے کہ ثقہ سے بھی خطا اور بھول جو ہے وہ جائز ہے. لیکن ہم نے بھرپور کوشش کی ہے کہ یہ 5 شرائط کے سند متصل ہو، کیونکہ وہ حدیث ہمیں ان راویوں کے ذریعے سے ہی پہنچی ہے. یہ سند متصل ہو یعنی استاد شاگرد نے استاد سے یہ روایت یہ لی ہے، راوی تمام کے تمام عادل ہیں، راوی تمام کے تمام تام و ضبط ہیں، اس میں کوئی شذوذ نہیں ہے، اس میں کوئی علت نہیں ہے.
تو یہ ہم نے اپنی بھرپور کوشش کی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان راویوں سے کوئی خطا جو ہے وہ ہو نہیں سکتی، لیکن ہم نے اپنی کوشش کے باوجود کم از کم ہمیں یہ ظن غالب یہ حاصل ہوا ہے کہ یہ روایت یہ اللہ کے پیغمبر سے صحیح ہے. وجہ کیا ہے؟ محدثین یہ تمام کوشش کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ کے پیغمبر کی طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت نہ کی جائے، تاکہ اللہ کے پیغمبر کی طرف کسی بات کی نسبت یعنی وہ نہ کی جائے کہ جو انہوں نے نہ کی ہو. تو ہمارا مقصد صرف ان 5 شرائط کے حوالے سے ہے. لا انہ مقطوع بصحتی فی نفس الامر، اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے اس جملے سے ھذا حدیث صحیح کہ نفس امر میں یعنی واقعی طور پر اس کی صحت جو ہے وہ یقینی ہے اور قطعی ہے، جس طرح مثلا خبر متواتر کے حوالے سے ہم کہتے ہیں، کیونکہ یہ تو خبر واحد ہے یا ایک سند سے منقول ہے یا 2 سندوں سے منقول ہے یا 3 سندوں سے منقول ہے، تو یہ احتمال ہے. لیکن خبر واحد سے ہمیں ظن غالب حاصل ہوتا ہے، اور ظن غالب کی بنیاد پہ مثلا دنیا میں ہم جتنے روزمرہ کے معمولات ہیں، تو یہ روزمرہ کے معمولات ہم ایک دوسرے پر جو یقین کرتے ہیں، ایک دوسرے پر جو بھروسہ کرتے ہیں، تو یہ ظن غالب کی بنیاد پہ کرتے ہیں. مثلا آپ مجھے ایک شخص وہ ایک بات پہنچا دے، تو میرا ظن غالب ہی اس پر یہ ہوتا ہے کہ یہ بات درست کر رہا ہے. اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس کی بات میں شاید وہ مجھ سے جھوٹ نہیں بول رہا، یہ بھی امکان ہے کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہو، لیکن چونکہ وہ شخص عام طور پہ روزمرہ کے معمولات میں اگر ہم دیکھیں تو اگر ایک شخص پہ آپ کا اعتماد ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا، تو اسی ظن غالب کی بنیاد پر ہم اس کی بات مان لیتے ہیں اور اس کی بات پر ہم عمل کر لیتے ہیں. لا انہ، اس کا مطلب آسان الفاظ میں یہ ہے، لا انہ مقطوع بصحتی فی نفس الامر، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ حدیث یہ قطعی طور پر اور یقینی طور پر صحیح ہے نفس الامر میں، کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ کے پیغمبر نے یقینی طور پر یہی الفاظ کہے تھے اور یقینی طور پر یہی بات کہی تھی. جی ایسا ہرگز نہیں ہے. شاید کہ اللہ کے پیغمبر کی اس بات کو راوی نے روایت بالمعنی کے طور پر بیان کیا ہو، کہ اللہ کے پیغمبر نے ایک جیسے الفاظ استعمال کیے ہوں اور راوی نے آگے جا کر اسے اپنے الفاظ میں انہوں نے بیان کیا ہو. لجواز الخطأ والنسیان علی الثقہ، کیونکہ ثقہ پر بھی خطا اور نسیان کا جواز یہ ہے، اور ایسا دنیا میں کوئی شخص نہیں کہ اس سے خطا اور نسیان یہ لاحق نہیں ہوتی. والمراد بقولہم، اور محدثین کی اس قول سے مراد ھذا حدیث غیر صحیح، کہ یہ حدیث غیر صحیح ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی یہ نہ کہے کہ جب کسی حدیث کے نیچے یہ لکھا ہو کہ یہ غیر صحیح ہے اور کوئی کہے کہ بس یہ حدیث تو باطل ہے اور یہ جھوٹی ہے. نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہو، بے شک یہ حدیث لم تتحقق فیہ شروط الصحۃ الخمسۃ السابقہ، اس میں موجود نہیں ہے صحت کی یہ شرائط جو 5 شرائط سابقہ گزر چکی: اتصال سند، راویوں کا عدل ضبط، عدم الشذوذ، عدم العلہ، کلھا، یا تو یہ 5 کی 5 شرائط صحت کی یہ اس میں موجود نہیں ہیں، او بعضھا، یا ان میں سے بعض نہیں ہیں. مثلا سند متصل نہیں ہوگی، باقی شرائط ہیں، یا مثلا سند متصل ہے، راوی اس کی عدالت میں نقصان ہے، تو بعض میں، اور یا اس طرح ہو سکتا ہے کہ بعض میں 1 یا 2، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. لا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ھذا حدیث غیر صحیح اس جملے کا کہ انہ کذب فی نفس الامر، کہ واقعی طور پر یہ بات یہ جھوٹی ہے. کیونکہ جب غیر صحیح آپ کہیں گے تو کہیں یہ نہ کہہ دیں غلطی سے کہ یہ نفس الامر میں یہ بات یہ جھوٹی ہے، یہ جھوٹ ہے. کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے لجواز اصابت من ہوا کثیر الخطأ، یہ کبھی کبھی
ایک سند میں ایک راوی ایسا آیا ہوگا کہ بظاہر اس کی عدالت میں، اس کے ضبط میں نقصان ہوگا، آپ اسے پہچانیں گے، تو محدثین کہیں گے کہ کیونکہ اس سند میں یہ راوی ہے، ھذا حدیث غیر صحیح، تو وہ اس کے نیچے یہ لکھ لے گا، اس کی مراد یہ ہوگی کہ اصل میں اس کی سند میں ایک راوی ہے کہ اس کے ضبط میں نقصان ہے، اس کا اشارہ صرف ضبط کی طرف ہوگا کہ چونکہ اس کا ضبط جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ مکمل طور پہ تام و ضبط راوی نہیں ہے، اسی لیے ھذا حدیث غیر صحیح، تو آپ کہیں یہ نہ کہہ لیں کہ یہ روایتی سرے سے جھوٹی اور باطل ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایک خفیف الضبط راوی، ایک سیء الحفظ راوی جس کے حافظے میں کمزوری ہو، کیا یہ امکان نہیں ہے کہ وہ اس بات کو، وہ جو حدیث آپ کے سامنے ہے، کیا یہ امکان نہیں کہ اس نے وہ روایت وہ ٹھیک طور سے بیان کی ہو؟ ضروری تو نہیں کہ ہر حدیث میں وہ خطا ہوتا ہو، بلکہ بعض روایات اس کی صحیح ہوں گی، اسی لیے کہا جا رہا ہے لجواز اصابت من هو کثیر الخطأ، کبھی کبھی ایک راوی کثیر الخطأ راوی ہوگا، اس کے ضبط میں زیادہ نقصان ہوگا، لیکن یہ امکان ہے کہ وہ اس روایت میں مصیب ہو، اصابہ لجواز اصابت، لیکن اس جواز کی وجہ سے کہ کثیر الخطأ راوی اس روایت میں وہ حق کو پہنچا ہے، یعنی مطلب یہ کہ اس نے یہ روایت صحیح طور سے بیان کی ہے، کم از کم اس روایت میں وہ خطا نہیں ہوا۔ لیکن اگر ایک محدث نے ھذا حدیث غیر صحیح لکھ لیا تو صرف اس ایک راوی کی موجودگی کی وجہ سے کہ اصل میں اس کے ضبط میں نقصان ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے آگے جو حدیث نقل کی ہے وہ حدیث بھی درست نہیں ہے، بلکہ وہ حدیث ٹھیک ہے، لیکن اس راوی کے ضبط میں نقصان ہے، میں نے صرف اس راوی کی طرف اشارہ کیا ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ هل يجزم في اسناد انه اصح الاسانید مطلقا، کہ آیا یجزم و جزم یقینی طور پر ایک بات کرنا، آیا یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے فی اسناد کسی سند کے بارے میں کہ انه اصح الاسانید مطلقا، کہ یہ سب سے زیادہ صحیح سند ہے، سندوں میں سب سے صحیح سند ہے، مطلقا، کیا یہ ایک شخص یہ بات مطلقاً کر سکتا ہے کہ یہی سند یہ تمام سندوں میں سب سے اتھینٹک سند ہے کہ اور ہمیشہ یہی سند وہ درست ہوگی، صحیح ہوگی دیگر سندوں کے مقابلے میں، مطلقاً یعنی ہمیشہ؟ کیا یقینی طور پر کسی سند کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے؟ تو یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے المختار، راجح بات جو ہے، بہتر بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انہو لا یجزم فی اسناد، کسی بھی سند کے بارے میں یقینی طور سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہو اصح الاسانید مطلقا، کہ یہ مطلق طور پہ سندوں میں سب سے زیادہ صحیح سند ہے، بلکہ یہ امکان ہے کبھی ایک سند جو ہے وہ زیادہ صحیح ہوگی، کبھی اس کے مقابلے میں دوسری سند جو ہے وہ زیادہ صحیح ہوگی، کبھی وجہ یہ ہے کہ سندوں میں راوی بدلتے رہتے ہیں، سندوں کے متن میں فرق آتا رہتا ہے، بہت ساری وجوہات ہیں، تو کبھی آپ ایک سند کو ہمیشہ اصح الاسانید نہیں کہہ سکتے۔ راجح بات اور جو بالکل نتیجہ کے طور پہ جو آخری بات ہے وہ یہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لأن تفاوت مراتب الصحت مبنی على تمکن الاسناد من شروط الصحت، وجہ یہ ہے کہ صحت کے درجوں میں جو تفاوت ہے، جو فرق ہے، صحت کے درجوں میں فرق، یہ مبنی ہے، یہ موقوف ہے کس پر؟ على تمکن الاسناد من شروط الصحت، سند میں صحت کی شرائط موجود ہونے پر۔ کیا مطلب؟ یعنی سند میں جو صحت کی شرائط ہیں، صحت کی یہ 5 شرائط ہیں: اتصال سند، راویوں کا ضبط، راویوں کی عدالت، عدم الشذوذ، عدم العلہ۔ تو
جی انہی صحت کی یہ 5 شرائط، اس کی بنیاد پر جو صحت کے درجات ہیں ان میں فرق آتا رہتا ہے. اب مثلا ایک سند میں جی ایک راوی جو ہے وہ ہوگا، جی ایک راوی وہ اعلی ضبط کا، اس کی عدالت ہوگی، جو اس کی اعلی درجے کی ضبط کی اس کی وہ ضبط ہوگی. ٹھیک ہے جی. اب ضروری نہیں کہ ہر حدیث میں اس کے ساتھ جو دیگر راوی ہیں تو وہ بھی اس کے ساتھ اسی طرح کے آ جائیں، بلکہ ایک حدیث میں ہوگا دوسری حدیث میں وہ نہیں ہوگا. تو اسی لیے لأن تفاوت مراتب الصحة مبنی على تمکن الاسناد من شروط الصحة، بعض شرائط ہوں گی بعض شرائط وہ نہیں ہوں گی. تو اسی لیے وَيَنْدُرُ تَحَقُّقُ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ فِي جَمِيعِ شُرُوطِ الصِّحَةِ، نادر ہے یعنی ایسا کم ہی پایا جاتا ہے موجود ہونا اعلی درجات کہ ان صحت کی شرائط، تمام صحت کی تمام شرائط میں جی اعلی درجات کا موجود ہونا یہ نادر ہے. کہ ایک سند میں سند کا متصل ہونا یہ بھی اعلی درجے کا ہو، راویوں کا تام و ضبط یہ بھی اعلی درجے کا ہو، سند کے تمام راویوں میں راویوں کا ضبط یہ بھی اعلی درجے کا ہو. اسی طرح اس میں شذوذ اور علت کا نہ ہونا یہ بھی اعلی درجے کا ہو. یہ ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے بعض شرائط میں تو اعلی درجے کی ہوں گی، لیکن یہ بعض شرائط میں پورا اترنا تو یہ ضروری نہیں کہ وہ بھی اعلی درجے کی ہوں. کیونکہ اصح الاسانید، ہم اصح اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کریں کہ یہ سب سے زیادہ صحیح سند ہے. تو اسی لیے فل اولا، یہ وہی پہلی جملے والی بات کر رہے ہیں المختار والی. فل اولا تو بہتر بات یہ ہے، اولا بات یہ ہے کہ الامساک عن الحکم لاسناد، کہ کسی سند پر حکم لگانے سے توقف کرنا. امساک کرنا یعنی توقف کرنا. اس میں اگر چپ ہی رہا جائے اور کسی سند کو علی الاطلاق اصح الاسانید یہ قرار نہ دیا جائے تو اولا بات یہ ہے. فالاولا تو بہتر یہ ہے کہ الامساک کو توقف کیا جائے عن الحکم لاسناد، کسی سند پر یہ حکم لگانا کہ بانہ، وہ حکم یہ ہے کہ بانہ اصح الاسانید مطلقا، کہ یہ سند یہ مطلق طور پہ ہمیشہ یہی سندوں میں سب سے صحیح سند ہے. تو یہ حکم اس سے اگر توقف کیا جائے، فیصلہ نہ کیا جائے تو اچھا ہے. لیکن اب سوال یہ آتا ہے وَمَعَ ذَلِكَ، باوجود اس کے کہ بہتر بات یہ ہے، اولا بات یہ ہے، مختار یہ ہے کہ کسی سند کو آپ مطلقاً اصح الاسانید قرار نہیں دے سکتے، یہی مختار ہے. لیکن باوجود اس کے ہم پاتے ہیں کہ بعض ائمہ محدثین نے بعض سندوں کے حوالے سے اصح الاسانید کا قول کیا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ وَمَعَ ذَلِكَ، لیکن باوجود اس کے فقد نقل عن بعض الائمة، بعض ائمہ محدثین سے یہ منقول ہے، القول یہ قول، فی اصح الاسانید، کہ اصح الاسانید میں یہ قول منقول ہے. لیکن ظاہری بات یہ ہے کہ ان کل امام، کہ جس محدث نے یہ قول کیا ہے، جس امام نے یہ قول کیا ہے، رجحا تو اس نے راجح قرار دیا ہے، ما اسی سند کو قوی عندہ جو اس کے نزدیک قوی تھا. جو سند اس کے نزدیک قوی تھی تو اس نے اسی سند کو راجح قرار دیا ہے، اصح الاسانید قرار دیا ہے. یعنی مطلب یہ کہ یہ انہوں نے جواب کر دیا، یہ صاحب تحت تیسیر و مصطلح الحدیث نے، کہ اصل میں ائمہ سے جو یہ قول منقول ہے ائمہ محدثین سے، تو اس کا مطلب یہ کہ اصل میں اس محدث کے نزدیک یہ سند سب سے زیادہ راجح ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دوسرے محدث کے نزدیک بھی یہی سند یہ راجح ہوگی. یعنی مطلقاً کسی سند کے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام محدثین نے اس سند کو علی الاطلاق اصح قرار دیا ہے. والظاہر، اور ظاہری بات یہ ہے
کہ ان کل امام کہ ہر امام محدث نے رجح ما راجح قرار دیا ہے ما اس سند کو قوی عندہ کہ جو اس کے نزدیک قوی سند تھی. فمن تلک الاقوال کہ ان ائمہ محدثین کے اقوال میں سے بعض یہ ہیں، ورنہ اس کے علاوہ اور بھی ہیں، کہ ان اصحھا کہ بے شک اس سندوں میں سب سے اصح سند کون سی ہے، کہ الزہری عن سالم عن ابیہ، زہری کہ جس سند میں زہری عن سالم عن ابیہ، عن ابیہ یعنی عبداللہ ابن عمر سے. اب یہ قول یہ اسحاق ابن راہوے اور احمد ابن حنبل سے منقول ہے. اس کا مطلب یہ کہ اسحاق ابن راہوے اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک یہ جو سند ہے یہ اصح الاسانید ہے. تو یہ ان کے نزدیک تو اصح ہے، دوسرے کے نزدیک شاید ایسا نہ ہو. اسی طرح ابن المدینی اور فلاس کے نزدیک ابن سیرین عن عبیدہ، یہ عبیدہ ہے عبیدہ نہیں، عن عبیدہ عن علی، حضرت علی کے شاگرد ہیں عبیدہ سلمانی، عن عبیدہ عن علی رضی اللہ عنہ، یہ ابن المدینی سے نقل ہے اور فلاس سے نقل ہے، یہ محدثین ہیں. تیسری سند ہے الاعمش عن ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ، عبداللہ ابن مسعود مراد ہیں، یہ ابن معین سے منقول ہے. ابن معین، بعض لوگ ابن معین پڑھتے ہیں، ابن معین غلط ہے، یہ ابن معین ہے. کہ چوتھا الزہری عن علی ابن الحسین عن ابیہ عن علی، بعض محدثین کے نزدیک جیسے ابو بکر ابن ابی شیبہ جو امام بخاری کے استاد ہیں، ان کی مصنف بھی ہے المصنف ابن ابی شیبہ المتوفى 235 ہجری، تو وہ کہتے ہیں ان کے نزدیک زہری عن علی ابن الحسین عن ابیہ یعنی حسین رضی اللہ عنہ اور وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے. اور امام بخاری کے نزدیک یہ سند جو ہے یہ اصح الاسانید ہے. مالک عن نافع عن ابن عمر، یعنی جس سند میں یہ راوی آ جائیں تو امام بخاری کے نزدیک یہ سب سے زیادہ صحیح سند ہے. تو دراصل محدثین کے نزدیک یہ ہر محدث کا اپنا ذوق ہے، ان کا اپنا اجتہاد ہے، اس کے نزدیک ضروری نہیں کہ سارے اس کے ساتھ اس بات میں یہ متفق ہوں. اور بعد نے کہا ہے کہ اصل میں یہ ہر علاقے کے مطابق ہے، یعنی بعض علاقوں میں بعض سندیں وہ سب سے زیادہ صحیح ہوتی ہیں اور بعض علاقوں میں وہ سندیں دوسری سندیں جو ہیں وہ زیادہ صحیح ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ علاقوں کے اعتبار سے مثلا مدینہ میں جو سند ہے تو وہ مالک عن نافع عن ابن عمر، یہ سند مدینہ میں سب سے زیادہ اعلیٰ سند ہے، اصح الاسانید ہے. یہ اعمش ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ ابن مسعود، یہ جو سند ہے تو یہ بصرہ اور کوفہ میں یہ سند سب سے زیادہ اعلیٰ سند ہے. تو بعد نے کہا یہ علاقوں کے اعتبار سے ہے. اسی طرح مکہ میں علیحدہ سند، بصرہ میں علیحدہ سند، شام میں علیحدہ سند، مصر میں علیحدہ سند، کیونکہ یہ صحابہ یہ مختلف علاقوں میں پھیلے ہیں اور پھر ان سے ان کے شاگردوں نے جو روایات لی ہیں تو ہر علاقے کے محدثین کے نزدیک یہ ان کے علاقے کی جو سند ہے وہ اصح الاسانید ہے. تو یہ اس اعتبار سے ہے. آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ پھر اس بحث کو آگے بڑھائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.